بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قصہ جناب آدم کے حوالے سے یہ سورہ بقرہ کی آیات کافی حد تک اس قصے کے زوایا کو بیان کرتی ہیں، لیکن مکمل قصہ تو یہاں سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ تمام ماجرا کو جاننے کے لیے باقی آیات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق اس کے سارے حصے جوڑ کر ایک پورا سلسلہ، جو کہ تاریخ کا سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں، انسانی تاریخ کی ابتدائیات اور انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی ابتدائی گفتگو کا بیان ہے۔ ان میں ہم یہاں تک اس سلسلے کو لے آئے ہیں کہ جناب آدم کی خلقت کے بعد، فرشتوں کے سجدے کے بعد، فرشتوں کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کے مکالمے کے بعد، جس میں انہوں نے جناب آدم کے یا خلیفہ کے، بلکہ جو بھی خلیفہ ہو، اس کے زمین پر آنے کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا تھا، پھر ان کے اس خدشہ کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا اور جناب آدم کو رہنے کے لیے ایک باغ دیا گیا کہ بھئی آپ اس میں سکونت اختیار کریں اور مرضی سے رہیں، جب تک رہیں آپ کی دلخواہ کے مطابق۔ اور جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو کہا ہے جنت میں، اس جنت میں رہنے سے پہلے، کہ بچ کے رہنا کہ کہیں آپ کو آپ کا دشمن اس جنت سے نکال نہ دے۔ اللہ کا اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ جو چھوٹ یا غلطی ہوئی جناب آدم سے، اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو پھر جناب آدم نے ادھر اسی جنت میں تھی، زمین پر۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بھی زمین پر ہی ہے، یہ باغ بھی کدھر ہے؟ زمین پر ہے، کیونکہ زمین پر تو لانا پہلے سے اعلان ہو چکا تھا نا، وہ تو اللہ نے پہلے ہی فرشتوں کو بتا کہ ہے رکھنا خلیفہ کو زمین پر ہے، تو زمین پر ہی موجود۔ لیکن یہ ہے کہ اب زمین پر دو صورتیں، ایک یہ صورت تھی کہ بغیر زحمت کے، بغیر کسی مشکل کے ہر چیز خدا نے پرووائڈ کی ہوئی ہے، آمادہ کی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے۔ کہا ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعرا ولا تظمأ فیہا ولا تضحا، نہ دھوپ، نہ سردی، نہ ہی بھوک، نہ پیاس، کوئی مشکل نہیں ہے، بس رہنا ہے اور زندگی کرنی ہے۔ اور وہ جو خلیفۃ اللہ کے لیے جو بھی سلسلے کرنے، البتہ عبادت تو پھر وہ خود بخود کرنی ہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ خلق ہی کیا ہے جن و انس کو، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، وہ اپنی جگہ۔ بس اگر یہ سلسلہ جو کہ ایک امتحانی سلسلہ تھا جناب آدم سے اس انداز میں نہ ہوتا تو انسان اس زمین پر ایک جنت میں رہتا، یعنی ہر حوالے سے بغیر کسی مشکل۔ لیکن چونکہ یہ امتحان پورا نہ دے سکا انسان، اور یہ اس میں آپ یہ ہم کہیں کہ جناب آدم ایک بندے کی غلطی سے سب، ایسے نہیں ہے۔ جناب آدم ہمارے تمام انسانوں کی خصلتوں کے اور تمام انسانوں کی چاہتوں کے اور تمام انسانوں کی کمزوریوں کی علامتی وجود تھے۔
وہ ایک علامتی وجود تھے تمام انسانوں کا. ایسے نہیں تھا کہ صرف جناب آدم بس ایک بندہ تھا. جیسے ہو سکتا ہے کوئی کہے، یہ سوال بھی تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی اور پھر سب ہی اس کے خمیازے میں مبتلا ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. جناب آدم کو جب سجدہ ہوا تو بھی تمام انسانیت کو سجدہ ہوا. وہ سمبل تھے، وہ علامت تھے انسان کی. اور جب ان کے سامنے یہ حالات پیدا کیے گئے اور ان کو مشکل امتحان دیا گیا تو یہ بھی سب کے سامنے تھا. اور انسان کا جو خمیر ہے، جو فطرت ہے، وہ جناب آدم میں ٹوٹل پورے طور پر موجود تھی. اور اس فطرت کے تقاضے کیا تھے؟ نمبر ایک اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کو اچھی جگہ ملے. ایک تو پہلے یہ ہے کہ وہ اچھی جگہ ملے رہنے کے لیے، اور اس کو نہ بھوک ہو، نہ پیاس ہو، نہ کپڑوں کا مسئلہ ہو، نہ ہی رہنے کا مسئلہ ہو، کوئی کسی قسم کی مشکل میں نہ ہو. یہ انسان کا چاہنا ہے. وہ تو مل گیا. اب انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ خالد ہو، یعنی پکا اسی یہ چیز اس کی ہو اور اس کے سے کوئی لے بھی نہیں، اسی کی ہو. اور پھر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے بالا تر بھی ہو، یعنی ابھی جو کچھ ہے اس سے بھی بالا ہو. یہ جو خصلتیں ہیں جناب آدم کی، یعنی پورے ایک انسان کی جو خصلتیں تھیں، اس ابلیس کو معلوم تھیں یہ خصلتیں. اس کی معلومات کافی ساری ہیں. اب وہ کب پہلے خلق ہوا تھا؟ اللہ نے صرف کہہ دیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ابلیس کو خلق کیا. ابلیس بہت پہلے خلق ہوا، کب ہوا پتہ نہیں ہے. تو اس کو معلومات بہت تھیں، حتیٰ تمام انسان کی جو خصلتیں ہیں ان کو بھی وہ پہچان چکا تھا. یا مٹی سے اس کی جو واقفیت تھی، جیسے بھی تھا، تبھی تو اس نے کہا کہ یہ خیر ہے، یہ کمتر ہے. یعنی آگ کو خیر کہا اور خود کو بالاتر کہا، مٹی کو کمتر کہا. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ حاکم ہو. انسان اوپر کا چاہتا ہے کہ وہ اوپر، وہ حکم دینے والا ہو، وہ فرمان روا ہو. جیسے کہ ہم سب میں ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہم پر حاکم ہو، کوئی ہمیں کہے کہ کرو اور نہ کرو، بلکہ کیا ہے، ہم ہوں جو کہنے والے ہوں کہ یوں کریں اور یوں نہ کریں. تو یہ جو خصلتیں تھیں شاید اس ابلیس کو بھی پتہ، انہی کو استعمال کر کے، چونکہ جو باتیں کی ہیں اس نے ابلیس نے وہ یہی تھیں جس میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کو حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. اے آدم، میں ایک چیز کا آپ کو بتاؤں، ایک ایسا درخت بھی ہے اسی باغ میں کہ جس کو کھانے سے انسان خالد ہو جاتا ہے، یعنی پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، زندگی بھی پوری بہت لمبی ہو جاتی ہے، خالد ہوتا ہے. اور وہ ملک لا یبلا، اور ایسے انسان کو سلطنت اور بادشاہی ملتی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، جس کو کوئی بلا اس کے نزدیک بھی نہیں آتی ہے، یعنی کسی مشکل سے دوچار نہیں ہوتی ہے. تو یہ لالچ دے کر پھر ادھر سے وہ بات دوسری بھی کہی تھی جو پہلے بھی ذکر کی ہے کہ کہا کہ آپ فرشتہ بن جائیں گے اگر درخت یہ کھائے. تو یعنی وہ چیزیں جو انسان کے اندر ہیں نا، لالچ ہے، چاہنا ہے، ملکیت بنانا ہے، اپنا کرنا ہے ہر چیز کو اور اپنا سلسلے بڑھانا ہے، یہ جو خصلتیں ہیں اسی سے ہی اس نے اس کو مس یوز کیا، اسی کو استفادہ کیا اور کیا کیا، جناب آدم کو اس ورطے میں ڈال دیا جس میں پوری انسانیت پھر اس کے بعد آ گئی. اور جناب آدم کو اس حالت سے جو کہ ایک مہمانداری کی حالت تھی، ایک مہمان کے طور پر وہ موجود تھے اس باغ میں، اور بغیر زحمت کے سب کچھ ان کو اویل ہو رہا تھا، مل رہا تھا، اس سے نکال دیے گئے. یہ پچھلی آیت میں یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اہبتوا وقلنا اہبتوا بعضکم لبعض عدو، آپ میں سے بعض دوسرے بعض کے عدو ہوں گے. اب جناب آدم کو اس مہمانی والی کیفیت سے نکال دیا. ٹھیک ہے جی، اب مہمانی ختم. اہبتوا یعنی مہمانی ختم. اب جناب آدم کو یہ بھی احساس ہے کہ چلے مہمانی تو ختم،
لیکن اللہ کی نافرمانی جو ہو چکی ہے خود یہ باعث سے دوری کا باعث ہے. وہ تو چلیں جو ہو گیا باہر تو آ گئے، لیکن یہ جو نافرمانی کی ہے، یہ جو ترک اولا کیا ہے، یہ جو اللہ نے ایک بات ہم سے چاہی ہے اور ہم نے نہیں مانی، ہم نے نہیں کیا، منع کیا، ڈائریکٹ اللہ نے منع کیا. تو اب جناب آدم توبہ کی طرف، انہوں نے کہا کہ اللہ سے پہلے معذرت کریں. ٹھیک ہے ہم ادھر سے نکل گئے، لیکن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ٹھانی کہ توبہ کریں. اب توبہ کیسے کریں جی؟ کہاں خاک اور کہاں رب الافلاق، کس طرح توبہ کریں؟ ڈائریکٹ خطاب کی تو جرت نہیں ہے. اس پورے مکالمے میں جتنا بھی مکالمہ گزرا ہے، اس میں اللہ اور ملائکہ کی بات کا ذکر ہے. ابلیس کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا ہے، جیسے کہ ہم دوسری آیات میں پڑھ چکے ہیں. جناب آدم کو صرف اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کو کیا کریں، بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ان کے اسماء کیا ہیں. اس وقت بس اتنا خطاب ہوا، اس کے علاوہ کوئی دو طرفہ بات کہ ادھر سے بھی کوئی بات ہوئی ہو، صرف جناب آدم کو یک طرفہ طور پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا آدم انبئہم. جناب آدم کی طرف سے اللہ کے ساتھ خطاب کی ابھی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی یہ جرت ہی نہیں پیدا ہوئی. وہ جو انسان میں ایک خصلت ہے کہ دب کے رہتا ہے، مٹی بن کے رہتا ہے، خاک بن کے رہتا ہے، خاکی ہوتا ہے، حقیقت میں خاکی ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو خاکی بھی اسی لیے ہی بنایا ہے کہ خاکی بن کے رہے. تو یہ اس کے خاکی ہونے کا تقاضا تھا کہ اس نے ابھی تک جرت نہیں کی تھی. جو کچھ اللہ نے کہا یہ اسی کے مطابق کرتا گیا. پہلے فرشتوں کے سامنے جو ہوا، اللہ نے کہا کہ انبئہم باسمائہم، اس سے پہلے اللہ نے ان کو تعلیم دی، کوئی اس سے ریاکشن نہیں ہے، تعلیم حاصل کر لی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ فرشتوں کو جو ہے اس کا وہ دیں، بتائیں نام. جناب آدم نے وہ کیا. اس کے بعد کہا کہ اس کو آپ دونوں جا کر جنت میں رہنا شروع کر دیں. بسم اللہ شروع کر دیا. سارے کاموں میں اطاعت آ رہی ہے. وہاں جہاں ابلیس داخل ہوا اور جناب آدم کو اس نے ورغلایا اور وہ اپنی اس نافرمان سمجھے، انہوں نے نافرمان ہو گئے ایک قسم کے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، جناب آدم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، باقاعدہ آیت میں ہے. تو اب جناب آدم کو یہ بھی احساس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نافرمانی کا ارتکاب ہو گیا ہے، اور دوسری طرف سے یہ جرت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ بات کیسے کرے. یہاں جو ہے جناب آدم ایک قسم کی پریشانی میں، اور اللہ کو پکارنا ظاہراً جیسے لگ رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا انہوں نے شروع کیا، یا رب یا رب. اتنا کہا کہ اب اس کرنا توبہ چاہتے تھے، لیکن توبہ ڈائریکٹ ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ابھی تک خاک کا اور رب الارباب کا آپس میں کوئی اور رابطہ اس طرح کا نہیں ہوا ہے. اتنی جرت بھی نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے. گناہ کے بعد، گناہ کے فوراً بعد وہ حیثیت نہیں ہے کہ آدمی بات کر سکے. پھر کیا ہے؟ تو یہاں اللہ نے ان کی پھر کیا کرائی؟ ملاقات کرائی. یہاں ایک بہت مہم لفظ ہے فتلقا، آیت نمبر 37. فتلقا کو ہمارے جو روایتی مفسرین ہیں، جیسے کہ انہوں نے بہت سارے قرآن کے الفاظ کو کیا کیا ہے؟ مترادف سمجھا ہے.
قرآن میں الفاظ بہت ہیں، مترادف سمجھا، یعنی یہ بھی وہی معنی دے رہا ہے جو دوسرا لفظ معنی دے رہا ہے، حالانکہ قرآن میں کبھی بھی کوئی لفظ ایک لفظ دوسرے لفظ کی جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اگر یعملون کہا ہے تو اس کا معنی اور ہے، یفعلون کا معنی اور ہے، یکسبون کا معنی اور ہے۔ اگر سنا بولا ہے تو اور معنی ہے، حول بولا ہے تو اور معنی ہے، اور ایک تیسرا لفظ سال کے لیے ہے وہ بولا ہے تو اور معنی ہے۔ اگر بعیر بولا ہے تو اور معنی ہے، جمل بولا ہے تو اور معنی ہے۔ اگر امرأہ بولا ہے کسی کے بارے میں تو اور معنی ہے، زوج بولا ہے تو اور معنی ہے، صاحبہ بولا ہے تو تیسرا معنی ہے۔ یعنی اس کیفیت کے مطابق جو اس وقت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ لفظ رکھا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اچھا چل ٹھیک ہے جی ادھر امرأہ لگا دیں، ادھر زوجہ لگا دیں، ادھر صاحبہ لگا دیں، ادھر جو بھی ہے، نہ، ہر ایک کا وہ جو اس کا معنی ہوتا ہے اس میں ذرا مختلف کیفیت ہوتی ہے، اس طرح بیان ہوتی ہے۔ تو یہاں فتلقا یعنی اب آپ سے اس کا وہ لے لیتے ہیں، لقا سے ہے، فتلقا لقا سے ہے، اور تلقا باب تفاعل ہے۔ اگر ہوتا کہ اللہ نے سکھایا، جیسے کہ عام مفسرین نے، روایتی مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ جناب آدم نے سیکھے کچھ کلمات، سیکھے کچھ کلمات اللہ سے، اپنے رب سے، اور پھر اس پر اللہ نے توبہ کی، قبول ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ جبکہ یہ لقا سے بھی ہے اپنا تلقا، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے کیا بنے گا جی؟ تلقی، اور اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات۔ تلقا یہ اسی ملاقات والے، یعنی لا کا جس باب سے ہے، لا کا یلا کی ملاقات، تلقا اسی کا باب تفاعل ہے۔ یہاں باب تفاعل اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ کوشش کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، یہ ایسے آسان سے نہیں ہوا ہے۔ تلقا فتلقا آدم من ربہ، پس ملاقات کی آدم نے اپنے رب سے، اپنے رب کے ذریعے، اپنے رب کے ذریعے، من ربہ، کن کے ساتھ ملاقات کی؟ کلمات ہیں۔ اب یہ کلمات بھی ان الفاظ میں سے جو انسان کو کیا دے جاتے ہیں؟ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ قرآن میں کلمے کا لفظ یہ بولے ہوئے کلمے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، یہ جو انسان منہ سے نکالتا ہے یہ کلام ہے، کلمہ نہیں ہے۔ کلمے کی جمع کلمات ہے۔ کلمہ جو چیز وجود رکھتی ہے، جو بھی وجود رکھتی ہے وہ ایک کلمہ ہے۔ آیت قرآنی دوستوں کو جن کو یاد ہے، ہاں، کہ اگر کلمے کے بارے میں آپ کو دوستوں کو بتا دوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر، ترجمہ پہلے عرض کرتا ہوں آیت بعد میں پڑھوں گا، کہ اگر یہ جو زمین پر موجود درخت ہیں سارے کلمے بن جائیں، ہاں، یہ کلم اور ہے، ہاں، یہ دو کلمے بن جائیں، یعنی لکھنے والی کلم، ٹھیک ہے۔ قل، اے نبی ان کو کہہ دے، لو کان البحر مدادا، اگر یہ تمام بحر اور سمندر کیا بن جائیں؟ دوات بن جائیں، یعنی لکھنے والی روشنائی بن جائیں۔ اچھا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر،
باہر جو ہے ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ میرے اللہ کے کلمات ختم ہوں۔ یہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ وہ کلمات ہیں جیسے کہ جناب مسیح کو اللہ نے کیا کہا کہ یہ میرا ایک کلمہ ہے، وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، جناب مسیح کو کیا کہا اللہ نے؟ کلمہ کہا ہے۔ یا کہا ہے دوسری جگہ کہ اللہ نے کلمہ دیا، بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، اللہ نے ایک کلمہ دیا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم۔ یہ کلمات ہیں، یہ کلمے ہیں، اور اللہ نے کہ کلمات بھی ایسے ہیں جیسے وجودات، سارے وجودات ایک ایک کلمہ ہے، ہر وجود ایک کلمہ ہے۔ جیسے کہ ہم جب بولتے ہیں تو ایک ایک کلمہ خلق کرتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی جتنی مخلوق ہے وہ صرف کن فیکون، جیسے ہمارے ہاں انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایسے ہی چاہنے کے ساتھ اپنی وہ جو ہے خلق بناتا جائے، کلمات بناتا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ وہ کن فیکون کے ذریعے، یعنی وہ چاہنا اس کا ہونا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے کلمات ہیں، ہم چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، ذہن میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا کلمہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ہم باقاعدہ منہ اس طرح تو نہیں کہ میں نے ابھی مثلا فلاں کلمہ کہنا ہے، سوچوں پہلے پھر کہوں کہ ہاں جی یہ کلمہ میرے منہ سے نکلے، اس طرح نہیں ہے۔ ہم نے سوچا، وہ بات سوچی، وہ بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے عوض جو کلمات ہیں خود بخود جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں، خلق ہو کے باہر آ جاتے ہیں منہ سے۔ یعنی وہ میں سوچ کے، میری سوچ کلموں میں خود بخود تبدیل ہو رہی ہے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ میں پہلے سوچتا ہوں پھر کلمہ بناتا ہوں پھر منہ سے نکالتا ہوں اور کہتا ہوں منہ کو کہ اس طرح کا کلمہ نہیں، میں ادھر سے سوچتا ہوں، وہ خود بخود اس کارخانہ قدرت جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق وہ خود کلموں کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ پس اللہ کا بھی جو چاہنا ہوتا ہے وہ وجودات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ پس کلمہ سے مراد کلم نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آگے ایک اور صورت میں یہ کلمات، توبہ کے کلمات جو جناب آدم نے بولے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ مراد ہے کہ اللہ سے پہلے جناب آدم نے یہ باتیں سیکھیں کہ دعا کرنی کیسے ہے، یعنی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ سیکھے۔ یعنی انہوں نے کلمات سے کیا مراد لی ہے؟ الفاظ مراد لیے ہیں کہ پہلے جناب آدم نے ایک قسم کی یہ دعائیہ کلمات، دعائیہ الفاظ اللہ سے سیکھے اور پھر جو ہے وہ بولے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جبکہ یہاں تعلمہ کہنا چاہیے تھا، اگر پیچھے بھی علم کی بات ہو چکی ہے، جناب آدم تعلم کر چکے تھے، اللہ نے ان کو جو علم دینا تھا علم دیا، جناب آدم نے تعلم کیا۔ یہاں تعلم کی بات نہیں ہے، یہاں تلقی کی بات ہے، تلقی کی بات ہے، لقاء کی بات ہے، ملاقات کی بات ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اور یہ ہوا کیسے ہے؟ من ربِّهِ۔ دیکھیں اب کتنا یہ قرآن کی وہ خاص جو اس کی معجزانہ نزاکتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ یہاں کہا ہے کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، من رَبِّهِ، جبکہ اس سے پہلے جتنی گفتگو چل رہی تھی وہ ربوں کا تھا۔ دوستوں کو توجہ ہے ان چیزوں میں، توجہ اس لیے دلاتا ہوں کہ آگے جا کر انشاءاللہ آپ اس کو اور بھی زیادہ توجہ کریں گے تو آپ کو اتنی نزاکتیں اور بھی قرآن میں نظر آئیں گی جو آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کتنا جو ہے دھیان سے بات کرتا ہے۔ دیکھیں پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ تو گزر گئی۔ وَقُلْنَا، یہ جب اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ہیں جی، وَإِذْ قَالَ، یہ ہے وَإِذْ قَالَ، آیت نمبر 30 ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، بات کس سے ہو رہی ہے؟
جناب نبی کریم سے بات ہو رہی ہے، اس قال ربو کا، اے نبی تیرے رب نے کہا تھا، یہاں نبی سے بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو فتلقی آدم من ربہ، یعنی یہاں کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ جناب آدم نے اتنا قرب حاصل کیا ہے، اتنی گڑ گڑاہٹ کی ہے، اتنی پشیمانی کی ہے اپنے اس جو ابھی ان سے یہ کام ہو گیا ہے، اتنی پشیمانی کا اظہار کیا ہے کہ کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنی نسبت آدم کے ساتھ دے دی۔ پہلے نہیں کہا جناب نبی کے بارے میں کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے جب ملائکہ سے یہ بات کی، لیکن یہاں کیا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اب اللہ نے اپنی نسبت آدم کے ساتھ دے دی، یعنی اتنا اللہ کو آدم پر وہ رضایت حاصل ہوئی ان کے اس پشیمانی پر، کہ جو ان کے اندر یہ پشیمانی موجود تھی اور انہوں نے بالکل چوں چرا کیے بغیر، جیسے کہ پیچھے سے باتیں آ رہی ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں سوائے اس ایک عمل کے جو ان سے ہوا، اور فوراً انہوں نے کیا کی، یہ ان کے اندر جو پشیمانی کی کیفیت تھی، اور یقیناً اس کے درمیان انہوں نے کیا کیا، اللہ سے رجوع کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ سے رجوع کرنے سے ان کی توبہ قبول ہونے کی حالت نہیں تھی، نہیں ہو سکتا تھا، یعنی وہ درجہ نہیں تھا۔ ابھی تک جناب آدم کے پاس کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک تو کردار شروع ہی نہیں ہوا ہے، جو شروع ہوا ہے وہ بھی غلطی ہو گئی ہے، پہلی کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کس حیثیت سے اللہ سے بولے اور کس حیثیت سے کیا کرے، اپنی توبہ کی درخواست کرے۔ تو اب اس حالت میں کیا ہے، ضروری ہے کہ کوئی ایسی شخصیات ہوں، کوئی ایسے وجودات ہوں جو کیا کریں، جو واسطہ بنے، جو درمیان میں آئیں، اور ان کی وجہ سے اللہ جناب آدم کی توبہ کیا کرے، قبول کرے۔ جناب آدم کو پھر ملاقات کرائی کن سے، کلمات، ان کلمات سے۔ یہ کلمات بعید نہیں ہے، وہی کلمات ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں پہلے جناب آدم نے وہ کیا تھا، نام جن کے فرشتوں کو بتائے تھے پہلے بھی، ہم بے اسمائہم، وہ جن کے نام، وہ اپنی ذریت میں سے وہ خاص لوگ، وہ خاص وجودات، وہ خاص نورانی سلسلے جو تھے وہ، اور یہاں پھر انہی سے ہی جناب آدم نے ملاقات کی۔ البتہ یہ ملاقات ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی تھی، تو کس ذریعے سے ہوئی، پہلے یہ ملاقات ہی اللہ کی جانب سے ہوئی، رب کی جانب سے ہوئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ کے ذریعے ملاقات کی جناب آدم نے، کن کے ساتھ، کلمات، ان کلمات کے ساتھ، یعنی ان وجودات کے ساتھ۔ عرض کیا ہے کلمے سے مراد یہ الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کلمات کو تو تعلم کرنا چاہیے تھا۔ اگر کہنا چاہتے کہ کچھ کلمے جناب آدم نے سیکھے ہیں تو کہنا تھا فَتَعَلَّمَ آدَمُ مِن رَبِّهِ، الفاظ، کلمات، لیکن یہاں کیا کہا ہے، فَتَلَقَّى، پایا، یہاں انہوں نے پایا معنی کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور کچھ نے جو ہے نا سیکھا معنی کر دیا ہے کہ سیکھے کلمات جناب آدم نے، اور پھر وہ کلمات بولے تو پھر اللہ نے قبول، یعنی یوں دیکھیں کہ الفاظ کو واسطہ مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ سے توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، ان کے کہنے کے مطابق ہر لفظ سے بات تو اللہ سے پہلے ہی ہو رہی تھی ان کی، کہ وہ یعنی گڑ گڑا رہے تھے، یا جیسے بھی کسی نہ کسی انداز میں اللہ سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ یہ الفاظ سیکھے ہیں انہوں نے،
صرف الفاظ سیکھے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ الفاظ کو واسطہ بنایا۔ اللہ چاہتا تھا کہ صحیح والے الفاظ بولے تو میں توبہ قبول کروں، پھر پہلے اللہ نے الفاظ سکھائے، پھر ان کی توبہ قبول کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ نہ ہوں، شخصیات ہوں۔ پس مہم کون ہے؟ صرف الفاظ واسطہ بنے تو خیر ہے، اگر شخصیات واسطہ بنے تو آیا یہ نہیں ہو سکتا؟ جیسے کہ الفاظ قرآن کے کہہ رہے ہیں کہ فتلقی آدم من ربہ کلمات، جناب آدم نے ملاقات کی اپنے رب کے ذریعے کچھ کلمات کے ساتھ، اور پھر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ درمیان میں پھر الفاظ کی ضرورت ہی نہ پڑی، فتاب علیہ، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی پھر جناب آدم نے کوئی توبہ کے الفاظ جو ہے وہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ الفاظ ان کے دل سے پہنچ گئے ادھر، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پس یہاں جو ہے یہ تھوڑا سا روایتی تفسیر بھی دوستوں کے سامنے پیش کر دیے، جن کو وہ منظور نظر لگے اس کو قبول کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو تھوڑا سا دقت کے ساتھ اور تھوڑا دھیان کے ساتھ یہ تفسیر جو کہ الفاظ کو ان کے اصلی معانی دینے کی ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ کلمات کو بھی قرآن سے لے لیں کہ قرآن سے کیسے یہ جو ہے ان کلمات کا معنی اور کلمہ کا معنی کیا ہے، اور تلقی کا معنی بھی دیکھ لیں کہ تلقی کا معنی پانا ہے، ملاقات کرنا ہے، علم حاصل کرنا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے لازم معنی سیکھنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو ہے فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر اس کے بعد فوراً اللہ کی توبہ۔ توبہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے، علی کے ساتھ بھی اور الی کے ساتھ بھی۔ جب الی کے ساتھ متعدی ہو، جب الی کے ساتھ متعدی ہو تو توبہ کرنے، توبہ کا اظہار کرنے کی بات ہوتی ہے، یعنی فتاب الیہ جب کہا گیا ہو، آگے بعض آیات میں ہے تاب الیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ توبہ کی درخواست کرنا، کسی سے توبہ مانگنا، کسی سے توبہ کسی کے پاس رجوع کرنا کہ اس کی غلطی کو معاف کرے۔ اور فتاب علیہ جب علی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ توبہ کو قبول کر لینا اور اس پر وہ رحم کرنا اور اس کی اس غلطی کے ماننے کو قبول کر لینا، اور اس پر وہ جو سزا اگر اور ہے یا ناراضگی ہے تو اس کو ختم کر دینا۔ تو یہاں ہے فتاب علیہ، درمیان والی بات جو ہے نا وہ اسی تلقی میں ہی ختم کر دی کہ یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران جو کچھ ہوا، جو کچھ رد و بدل ہوا، پھر اللہ نے ڈائریکٹ جناب آدم پر توبہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ دوسری آیات میں وہ الفاظ موجود ہیں، وہ ان کے سمجھیں کہ ان کے دل کی جو بات ہے جو اللہ تک پہنچی ہے، کہ ان دونوں نے یہ کہا کہ کیونکہ کالا آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ دل کی بات بھی اللہ قول کے ذریعے بیان کرتا ہے، الفاظ میں بیان کی گئی ہو تو بھی کالا کے ذریعے بیان ہوتا ہے، اور کبھی صرف دل کی بات ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، بولی نہیں جاتی ہے، پھر بھی کالا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں یہ الفاظ اس کا استعمال، کالا کا اس طرح کا استعمال کہ دل کی بات ہو، بات ابھی ظاہر ہوئی نہیں ہے، کسی نے کہی نہیں ہے، لیکن چونکہ دل میں ہے تو کالا لگا کر جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور بولی جاتی ہے بات۔ یہ کافی جگہ اس کالا کا اس طرح استعمال بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو فتلقی آدم من ربہ، بہرحال آپ دیکھیں، آپ انشاءاللہ بعد میں تحقیق کریں گے، جو بھی آپ کو اس حوالے سے اپنے سمجھ میں آئے اور قابل قبول لگے، دوسری آیات کو دیکھ کر
کہ یہ تفسیر ٹھیک ہے یا وہی جو نارمل کہ بھائی کیا ہے بس کچھ کلمات سکھائے گئے اور جناب آدم نے وہ کلمات بولے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ البتہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کا حدیث میں بھی اس کا ریفرنس موجود ہے۔ اس طرح کے تفسیر در منصور ہے جناب سیوطی کی، یہ سیوطی جو نحو کی کتاب آپ دوست پڑھتے ہیں، ان کے جو لکھنے والے ہیں تفتازانی، علامہ تفتازانی ظاہراً انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، تو وہ تفسیر بہت معروف ہوتا ہے، در منصور اس کا نام ہے، جو روایات پر مبنی اور احادیث پر مبنی تفسیر ہے۔ تو وہ جو ہے اس میں یہ تفسیر موجود ہے، وہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مطابق ابن نجار نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ سالہ بحق کے کس طریقے سے جناب آدم نے توبہ کی، تو حضرت نے یوں فرمایا سالہ بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ان کے ذریعے سے جناب آدم نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ در منصور میں موجود ہے ہاں پورا۔ بعض نے صرف جناب نبی خاتم کا کہا ہے کہ ان کے نور سے ملاقات ہوئی، لیکن چونکہ کلمات ہے، لفظ کیا ہے، کلمہ نہیں ہے، کلمات، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کلمات جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ وجودات تھے جن سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ اشارات ہیں، میں نے ابھی یہ حدیث پڑھ دی ہے، وجہ یہ ہے کہ صرف تاکہ وہ میں اپنی جو بات میں نے کی ہے اس کو ایسے نہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل ایسے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور اس کا کوئی بھائی ایسے اپنی طرف سے ایک بات سامنے آپ دوستوں کو رکھ دی گئی ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یعنی میرا مطلب یہی تھا کہ وہ جو کلمات جن سے ملاقات ہوئی وہ خاص وجودات، نورانی وجودات تھے، تو یہ حدیث میں بھی اس کا سرا جو ہے نا وہ موجود ہے اور اس طرح کی بات، لیکن چونکہ قرآن نے بات ایسے گول کی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن ان نورانی وجودات کا نام نہیں لینا چاہتا ہے اور اس کی وجہ واضح ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن نام اگر کسی کا لے لے تو اس کو تو لوگ جو ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہاں اوثان بنا لیتے ہیں، وثن بنا لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے ایک بت اس کا تراش کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کو خدا یا خدا کا بیٹا اور اس طرح کے سلسلے بنا لیتے ہیں، جس وجہ سے اللہ نے ان نورانی وجودات کے نام نہیں لیے، اور ابھی نام نہیں لیے تو آپ حالات دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں، کہاں لوگ پہنچے ہوئے، اور اگر ان کے حالات، ان کے نام ادھر لے لیے جاتے تو پھر کیا کیفیت ہوتی، پھر تو ہاں جی خدا ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ پھر ابھی قصہ جناب آدم کی آخری تقریباً سٹیپس ہیں، میرے خیال میں آخری وہ بات جو کہ بہت مہم ہے، بہت مہم ہے، وہ آیت بھی آیت نمبر 38، وہ ہماری پوری زندگی کی مقصد انسانیت، زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔